پاکستان تحریک انصاف کا پلان سی بھی بے نقاب ہو گیا۔ ناظرین، جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا ہے، تب سے پی ٹی آئی کا پلان سی بھی سامنے آ رہا ہے، جس کے مطابق ان کے کارکنان مکمل طور پر بدماشی پر اتر آئے ہیں، جس کا ثبوت گزشتہ روز ہونے والا واقعہ ہے، جس میں یوتھیا کارکنان ڈی آر او رحیم یار خان کے دفتر پر دھاوا بولتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان کے این اے 171 میں پی ٹی آئی کے امیدوار ممتاز مصطفیٰ بلے کا نشان چھن جانے کے بعد سرعام غنڈہ کرتی اور بدماشی پر اتر آتا ہے، اور رحیم یار خان ڈی آر او کے دفتر کی حدود میں اسلحہ بردار پی ٹی آئی کارکنان نے دھاوا بولا اور سرکاری اہلکاروں کو بھی ہراساں کیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کی اس غنڈہ گردی اور کار سرکار میں مداخلت کے خلاف سرکاری ملازم کی جانب سے ایف آئی آر بھی درج کروائی جا چکی ہے، جبکہ ایف آئی آر میں یہ واضح درج کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ڈی آر او دفتر رحیم یار خان کی حدود میں نہ صرف دھاوا بولا بلکہ اسلحہ بھی لہرایا اور ہوائی فائرنگ بھی کی، جبکہ سرکاری ملازمین کو مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ڈی سی رحیم یار خان کو بھی کافی دیر تک گھیرا ڈال کر ہراساں کیا اور غیر ضروری گفتگو میں الجھاتے رہے۔ اس واقعے کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ در حقیقت عمران نیازی کی تربیت ہی کا اثر ہے، جو آج تک اس قوم کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یہ غنڈہ گردی کا واقعہ کوئی نیا نہیں، بلکہ اس کی جھلک ہمیں احسان نیازی کی بدماشی کی صورت میں بھی کئی بار دیکھنے کو ملی، اور ان کا جب دل کرتا ہے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر سڑکیں بلاک کر کے جلاؤ گھراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سرکاری اور نجی املاک کو اپنی ماں کا جہیز سمجھ کر جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ یقین جانیے یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں، اور یہی کرتوتیں انہوں نے 9 مئی والے دن بھی کی۔ افسوس ہے کہ اگر ثانیہ 9 مئی کے مجرمان کو عبرتناک سزائیں دی ہوتی تو ایسے گلی کے گنڈوں کو کار سرکار میں مداخلت کی ذرا بھی جرت نہ ہوتی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اسی روش نے پورے ملک میں عدم برداشت کی فضا کو جنم دے رکھا ہے اور کار سرکار میں مداخلت کے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ اس کے علاوہ گالم گلوچ اور بدزمانی تو ہمیشہ سے ہی اس جماعت کا وتیرہ رہا ہے، اس لیے اب یہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ کچھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ انتخابی عمل کو مکمل طور پر سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کا عمل کر کے پی ٹی آئی کارکنان خود کو سیاسی مظلوم بنا کر پیش کرنے کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین کی رائے ہے کہ ملکی استحکام اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن مہم کو شفاف اور پرامن بنانے میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں۔ ریاست پاکستان کے امن اور ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شرپسند عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔